اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نشست میں آپ کے سامنے ایک اور کیس لاہور ہائی کورٹ کا دیکھیں گے، جس میں آفر ایکسیپٹنس اور ریووکیشن آف آفر یا پرپوزل کے متعلق جو فیکٹس آئے تھے ان کے متعلق عدالت نے کیا پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہے۔ تو کیس کا ٹائٹل ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھرو ڈائریکٹر جنرل ورسز محمد قاسم خان۔ سائٹیشن ہے اس کی 2002 YLR پیج نمبر 1345 لاہور ہائی کورٹ۔ یہ بیٹا ایک سول ریویژن تھی نمبر 611 آف 2001، جس کا فیصلہ 26 مارچ 2002 کو کیا گیا، اور جج جنہوں نے یہ کیس سنا تھا وہ تھے چودھری اعجاز احمد، جبکہ پٹیشنر کی طرف سے وکیل پیش ہوئے تھے محمد راشد احمد، اور رسپونڈنٹ کی طرف سے ملک محمد وقار سلیم۔ اب بریف فیکٹس عدالت نے بیان کیے کہ یہ سول ریویژن تھی جو ارائز ہوئی کہ رسپونڈنٹ جو کہ محمد قاسم خان تھا، اس نے ایک آکشن آف پلاٹ میں حصہ لیا تھا جو کہ LDA نے منعقد کی تھی، اور جو بڈ تھی رسپونڈنٹ کی وہ ہائیسٹ تھی۔ تو اس بنا کے اوپر جو ان کی ارنسٹ منی اس بڈ کے ساتھ جو انہوں نے جمع کرائی تھی، اس کو LDA نے ضبط کر لیا، اور ایک لیگل نوٹس بھی ایشو کیا تھا 3 مارچ 1991 کو، جس میں سے ڈائریکشن دی گئی تھی کہ جو بیلنس اماؤنٹ ہے پلاٹ کی اس ارنسٹ منی کے علاوہ وہ اب جمع کرائے۔ رسپونڈنٹ کو اس کی جیتا تھا اس بنیاد کے اوپر، تو اس نے ایک سوٹ فار ڈیکلریشن اور کنسیکوینشل ریلیف مانگا تھا پٹیشنرز کے خلاف۔ اب پلینٹس میں جو انہوں نے باتیں لکھی تھی کہ جو آکشن تو ہوئی تھی 15 جنوری 1991 کو، اور رسپونڈنٹ کی جو بڈ تھی وہ ہائیسٹ تھی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے 1,94,300 روپیز بینگ 1/10 10واں حصہ جو ٹوٹل سیل پرائس تھا وہ بھی جمع کرائی تھی۔ اب پلینٹ کے جو کانٹینٹس تھے وہ مزید یہ آگاہی دیتے تھے کہ رسپونڈنٹ نے ایک کنڈیشن ساتھ میں لکھ دی تھی اس آکشن میں کہ یہ جو آفر ہے یا بڈ ہے، یہ جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہوگی LDA کی طرف سے 27 جنوری 1991 تک، تو یہ منظور شدہ تصور نہیں کی جائے گی، اور اس میں اگر ناکامی ہو جاتی ہے تو یہ وائڈ ہو جائے گی۔ اب LDA نے اس کو اپروول نہیں دی بڈ کو 27 جنوری 1991 تک۔ اس بنا کے اوپر بعد میں جو رسپونڈنٹ یا پلینٹف تھے وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے اس ٹرانزیکشن میں۔ اسی بنا کے اوپر پلینٹف نے اپنی جو آفر تھی اس کو واپس لے لیا، اور اس بات کا کمیونیکیشن بھی کر دی LDA کو کہ وہ اپنی آفر کو واپس لیتے ہیں، ریووک کر رہے ہیں، جو کہ 15 جنوری 1991 کو دی تھی، اور اس سلسلے میں ایک ٹیلی گرام بھی دے دیا تھا 8 فروری 1991 کو۔ اب جو LDA تھی اس نے اس کی اس واپسی کو زیر غور نہیں لائے، اور اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جو تھا وہ رسپونڈنٹ یا پلینٹف کو نہیں کیا گیا، بلکہ 3 مارچ 1991 کو رسپونڈنٹ کو ایک لیٹر کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا کہ اس کی بڈ کو منظور کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے کہا گیا کہ وہ جو ریمیننگ 9 حصے ہیں ٹوٹل سیل پرائس کے وہ 6 ماہ کے اندر اندر LDA کو جمع کرائے۔ رسپونڈنٹ نے جو پلینٹف بھی تھے انہوں نے ڈیفینڈنٹ کو ایک لیگل نوٹس بھی بھیجا اور کہا کہ جو اس کی رقم ہے اس کو واپس کر دی جائے، ریفنڈ کر دی جائے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر ساتھ ہی پھر جو پلینٹ کے جواب میں ریٹن سٹیٹمنٹ آئی، اس میں LDA نے تمام جو اس پر الزامات لگائے گئے تھے اس سے انکار کر دیا، اور جو پارٹیز کی پلیڈنگ تھی یعنی کہ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ، اس کے نتیجے میں عدالت نے کچھ ایشوز فریم کیے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ آیا جو پلینٹف ہے اس کا کوئی لوکس اسٹینڈ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کاز آف ایکشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ سوٹ فائل کر سکے، یہ اونس تھا ڈیفینڈنٹ کے اوپر۔ آیا کہ جو عدالت ہے وہ جورسڈکشن ہی نہیں رکھتی، اختیار سماعت ہی نہیں رکھتی اس مقدمے کو سننے کے لحاظ سے، اونس آف پروف آن ڈیفینڈنٹ۔ تیسرا ایشو یہ کیا گیا تھا کہ آیا جو سوٹ ہے
اس کو جو پراپرلی ویلیو جو پراپرٹی ویلیو مد نظر کی گئی ہے کورٹ فی اور جوسڈکشن کے لحاظ سے، آیا وہ کریکٹ ویلیو ہے؟ اونس آف پروف آن ڈیفینڈنٹ۔ چوتھا ایشو یہ تھا کہ آیا جو سوٹ ہے وہ اپنی اس موجودہ فارم میں مینٹینیبل نہیں ہے، اونس آف پروف آن ڈیفینڈنٹ۔ پانچواں ایشو یہ مقرر کیا گیا تھا کہ ڈیفینڈنٹ ایل ڈی اے جو ہے وہ 27 جنوری 1991 تک وہ آفر کو منظور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور یہ اس ڈیٹ کے گزر جانے کے بعد پلینٹف ہے وہ کسی طرح سے وہ الاٹمنٹ لیٹر کو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور نہیں ہے، پابندی اس پر کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح سے بیلنس اماؤنٹ کو بھی پے کرنا اس کی پابندی نہیں کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ اس کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ اس کو جو رقم جو اس نے 1,94,300 روپیہ ایل ڈی اے کو جمع کرائی ہے وہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ یہ اونس تھا پلینٹف کے اوپر۔ اور 6 نمبر پہ ریلیف۔ پیرا نمبر 2 میں عدالت اب بیان کرتی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ تھی انہوں نے تمام ایویڈنس کو ریکارڈ کیا پارٹیز کو، اور پھر پلینٹیف کا جو سوٹ تھا اس کو منظور کر لیا ججمنٹ اور ڈگری ڈیٹڈ 20 نومبر 1994 کے ذریعے سے۔ اور پٹیشنر اور ڈیفینڈنٹ نے اس کے خلاف ایک اپیل فائل کی تھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج لاہور کی عدالت میں، جنہوں نے اس اپیل کو ڈسمس کر دیا، جو فیصلہ تھا 4 فیبرری 2000 کو۔ اب اسی بنیاد کے اوپر یہ سیور ریویژن جو ہے ہائی کورٹ میں اب آ گئی۔ پیراگراف 3 میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو پٹیشنر ایل ڈی اے کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ایل ڈی اے نے پرنٹڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو آکشن کی تھی ان کو ایشو کیا تھا، اور وہی انہوں نے جو نوائے وقت میں ایک اشتہار یا پبلک نوٹس دیا تھا اس میں اس کو ذکر کیا گیا تھا۔ جبکہ رسپونڈنٹ یا پلینٹف جو ہے جو نوٹ ان ریٹن ڈی جی ایل ڈی کی طرف سے تھا، اور وہ جو لکھا گیا تھا وہ ڈی جی ایل ڈی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جو سٹاف تھا ایل ڈی اے کا اس کی کنائمنس کے ساتھ لکھا گیا تھا، اور اس جو واقعے کو جو دونوں عدالتیں ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ اس بنا کے اوپر جو نچلی عدالتوں کی جو مشترکہ فیصلہ ہے وہ مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ آف ریکارڈ کے اوپر ہے، اور ساتھ ہی جو ایویڈنس آف DW1 فقیر محمد ہے اس کو بھی عدالت نے نان ریڈ کیا ہے یا مس ریڈ کیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ عدالت کو آگاہ کیا کہ جو پلینٹف ہے اس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس نے جو آکشن میں مینشن پرنٹڈ فارم میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ان کو کبھی بھی انہوں نے پابندی نہیں کی۔ تاہم جو رسپونڈر اور پلینٹف نے یہ ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ اس نے جو ٹرمز جو تھی نوٹ کی جو کہ ڈی جی ایل ڈی نے ایکسیپٹ کر لی تھی اس کے نتیجے میں بھی اس نے جو رقم وہ جمع نہیں کرائی، کیونکہ میٹر جو ہے وہ 27 جنوری 1991 تک فائنلائز نہیں ہوا، وگرنہ وہ وائڈ ہو جاتی جو نوٹ لکھا تھا ڈی جی ایل ڈی نے۔ پھر مزید انہوں نے کہا کہ جو فور سیٹ نوٹ تھا ریٹن فارم میں ڈی جی ایل ڈی نے لکھا تھا جس میں انہوں نے 27 جنوری 1991 تک کی میعاد تھی آفر کو ایکسیپٹ کرنے کی، وہ کبھی بھی ڈائریکٹر جنرل نے منظور نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر ڈائریکٹر جنرل کے جعلی سگنیچر کیے گئے نوٹ کے اوپر۔ انہوں نے مزید آگاہ کیا کہ جو نوٹ لکھا گیا جو کہ کہا جاتا ہے کہ ڈی جی ایل ڈی اے کی طرف سے لکھا گیا اس میں کوئی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں دی گئی، اور ڈی جی ایل ڈی اے کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو پبلک نوٹس میں پرنٹڈ فارم میں جو کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں کس طرح سے وہ ان کو ریلیکس کر سکے۔ پھر انہوں نے مزید آرگومنٹ پیش کیا عدالت کے سامنے کہ جو دونوں عدالتوں کی مشترکہ کنکلوژن ہے فیصلہ ہے وہ نان ریڈنگ اور مس ریڈنگ آف ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فردر یہ آگاہ کیا کہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی پرسکرائبڈ فارم میں پراپرٹی کے آکشن کے لحاظ سے ان کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا بلکہ اس کی وائلیشن کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو عدالت نے جو دونوں نچلی عدالتیں ہیں انہوں نے ایگزیبٹ D1 جو ہے اس کو بھی مس ریڈ کیا ہے۔ پیراگراف 4 میں عدالت اب جو رسپونڈنٹ جو تھے بیڈر جو پلینٹف بھی تھے اوریجنل سول ٹرائل میں اس کے وکیل کی اب آرگومنٹس بیان کرتی ہیں کہ دونوں عدالتوں نے جو مشترکہ فیصلہ دیا ہے فیکٹس کا
وہ پٹیشنر کے خلاف دیا ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر ہی جو ریوین پٹیشن ہے اس کو ڈسمس کر دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگاہ کیا کہ جو رسپونڈنٹ یا پلینٹف تھا اس نے ایک ایپلیکیشن سبمٹ کرائی تھی پٹیشن ڈیفینڈنٹ کو 8 فروری 1991 کو، جس سے وہ اپنی جو ارلیئر آفر انہوں نے 15 جنوری 1991 کو کی تھی اس کو وہ انہوں نے ریووک کر لیا، واپس لے لیا تھا، اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو ڈپازٹڈ اماؤنٹ ہے 1/10 آف دا ٹوٹل پرائز اس کو بھی ان کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن جو ڈیفینڈنٹ یا پٹیشنر تھے وہ اس رقم کو واپس کرنے میں ناکام رہے۔ اس بنیاد کے اوپر جو نچلی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سوٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اور رسپونڈنٹ یا پلینٹف کے حق میں فیصلہ دیا۔ مزید انہوں نے عدالت کے سامنے بیان کیا کہ پٹیشنرز نے یعنی کہ ایل ڈی اے نے کوئی بھی اپنے سٹاف یا امپلائیز کے خلاف کوئی بھی کارروائی کا آغاز نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگاہ کیا کہ سمپل یہی جو ہے فیکٹ ہے، یہ کافی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جو ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جو نوٹ لکھا گیا تھا جس میں جو امپلائڈلی طور پر ڈی جی ڈائریکٹر جنرل نے آکشن کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ان کو ریپیل کر دیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، تو وہ رسپونڈنٹ کی ریکویسٹ پہ ہی یا پلینٹف یا رسپونڈنٹ کی ریکویسٹ پہ ڈائریکٹر جنرل لکھا تھا۔ فردر انہوں نے آگاہ کیا عدالت کو کہ جو ڈیفینڈنٹ یا پٹیشنرز ہیں انہوں نے DW1 کی گواہی کے سلسلے میں کوئی بھی ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ یہ جو محمد قاسم تھا اس نے جو DGLDA سے نوٹ لکھوایا ہے وہ مس ریپرزنٹیشن یا فراڈ کی بنیاد کے اوپر اس کو سائن کرائے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایویڈنس پہ کوئی ایسا وہ ریکارڈ شو کر سکے ہیں کہ یہ جو سگنیچرز لیے گئے تھے DGLDA سے یہ انڈو انفلوئنس کا استعمال کر کے لیے گئے تھے۔ اب پٹیشنر اور ڈیفینڈنٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے جو مسترد کرتے ہوئے جو ابو آرگومنٹ تھے دوبارہ سے یہی بات کی کہ جو پیرا نمبر 5 ہے ریٹرن سٹیٹمنٹ کا، اس میں انہوں نے بالکل ایک ڈیفینیٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پیس آف ایویڈنس کے طور پر دونوں نچلی عدالتوں نے اس کو غور پہ نہیں لایا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر عدالتیں جو ہیں انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کرتے ہوئے کیس کا فیصلہ اس کے بغیر ہی کر دیا ہے۔ پیراگراف 6 میں عدالت اب اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے بہت ہی مسترب غور کیا ہے لنڈن کونسل جو پارٹیز کے تھے انہوں نے جو عدالت کے سامنے دلائل بیان کیے، اور انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کو بھی میں نے خود ہی دیکھا ہے۔ اس موقع پر یہ بہتر ہے کہ جو فیکٹ ہے ان کو تاریخی طور پر درجہ بدرجہ تحریر کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ کنڈیشن آف آکشن ہے اس کو بھی، تاکہ جو پارٹیز کے درمیان میں کنٹروورسی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو پہلے دال بیان کرتی ہے کہ آکشن ہوئی تھی 15 جنوری 1991 کو، اور اسی دن کو 1,94,300 روپیہ رسپونڈنٹ یا پلینٹف نے، کیونکہ وہ ہائیسٹ بیڈر تھے، انہوں نے جمع کروا دیا کیونکہ، اور ساتھ ہی تیسرے نمبر پر عدالت نے بیان کیا کہ رسپونڈنٹ نے ایک ایپلیکیشن بھی سبمٹ کر دی کہ وہ اپنی آفر کو واپس لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل کی طرف، جو کہ 8 فروری 1991 کو دی گئی، اور جس کے اوپر جو ڈائری ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ یعنی LDA کی، وہ نمبر ہے 2093 9 فروری 1991۔ اب DW1 نے ایڈمٹ کیا کہ جو ایکسیپٹنس اور ریسیٹ آف دا فورسڈ لیٹر یعنی کہ ریووکیشن آف آفر کا جو لیٹر تھا، اور DW1 نے یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل نے اپروول دی تھی فائنل، وہ 11 فروری 1991 کو دی گئی، اور جس کی پھر جو انٹیمیشن کی گئی تھی رسپونڈنٹ کو، وہ 3 مارچ 1991 کے ذریعے سے ایک لیٹر تھا اس کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ وہ بقایا جو 9 حصے ہیں ٹوٹل سیل پرائس کے، وہ 6 ماہ کے اندر اندر جمع کرائیں۔ چھٹے نمبر پر رسپونڈنٹ کو ایک لیگل نوٹس سینڈ کیا گیا تھا پٹیشنر کی طرف سے کہ وہ اس کی رقم جو پٹیشنرز کو بلکہ سینڈ کیا گیا تھا رسپونڈنٹ یا پلینٹف کی طرف سے کہ اس کی جو 1/10 ڈپازٹ کی رقم ہے وہ واپس کر دیا جائے۔
اور ریلیونٹ کنڈیشن آف آکشن بھی جو نیچے بیان کی عدالت نے، لیکن اردو میں، اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آ سکی۔ بہرحال عدالت اب کنکلوڈ کرتی ہے کہ تمام اوپر جو بیان کیے واقعات کی روشنی میں یہ آگاہی ملتی ہے کہ جو بڈ ہے اس کو آکشن میں اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے، پھر بھی وہ سبجیکٹ ٹو رہتی ہے کہ جو الاٹمنٹ کمیٹی آف ایل ڈی ہے جب تک اس کی منظوری نہ دے دے، اور تب تک بڈر کے پاس کوئی بھی ایسا رائٹ وہ حاصل نہیں کر سکتا پراپرٹی کے سلسلے میں، جب تک کہ وہ کنفرمیشن جو الاٹمنٹ کمیٹی اس بڈ کی نہ دے۔ اب جو آکشنز کی جو شکیں تھیں ان کی ایک اسٹیچوٹری فورس ہے، کیونکہ وہ رولز اور ریگولیشن ہے ایل ڈی اے، ان کی بنیاد کے اوپر انہیں بنایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹنس دے بھی جائے تو وہ کبھی تک فائنل نہیں ہو سکتی، اس کو ایسا ایکسیپٹنس نہیں سمجھا جا سکتا جس کے نتیجے میں ایک ویلڈ کانٹریکٹ مارد وجود میں آ جائے۔ تو ابو جو فیکٹس کو بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ ایک منظور شدہ واقعہ ہے کہ رسپونڈنٹ نے ایک لیٹر سینڈ کیا تھا ریووکیشن کا آف آفر کا اپنی بڈ کی ایکسیپٹنس سے پہلے، جو کہ اوبویسلی کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی کہ الاٹمنٹ کمیٹی آف ایل ڈی اے نے منظوری سے پہلے اس نے جمع کرا دیا تھا۔ اب جو سوال ہے جس کا عدالت نے حل نکالنا تھا، جو اس کا جواب دینا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا جو حالات وہ واقعات دیکھتے ہوئے کیس کے پٹیشنر اور ڈیفینڈنٹ جو تھے وہ کسی بھی لحاظ سے ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن موجود تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے رسپونڈنٹ یا پلینٹیف کی جو 1/10 آکشن پرائز تھی اس کو ضبط کر لیا تھا۔ اور اگر جو یہ اوپر جو تجویز ہے اس کے سلسلے میں عدالت نے بیان کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چودھری محمد یونس کیس میں، سائٹیشن اس کی پی ایل ڈی 1972 لاہور 847، اس میں اس کو غور کیا تھا اور انہوں نے یہ پرنسپل آف لا اننسیٹ کیا۔ بریکٹس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ٹینڈرز انوائٹ کیے جاتے ہیں کسی بھی پراپرٹی کو سیل کرنے کے حوالے سے، یہاں اس کیس میں بلائے گئے تھے چودھری محمد یونس کیس میں، اور پٹیشنر اور رسپونڈنٹ نے ٹینڈرز کو جمع کرایا۔ اب ایک جو اشتہار ہے جس کے ذریعے سے ٹینڈرز کو کال کیا جاتا ہے، یہ دعوت دی جاتی ہے، وہ سیل آف پراپرٹی کے سلسلے میں کسی بھی طرح سے ایک آفر نہیں ہے وہ اشتہار، بلکہ وہ سمپل ایک انویٹیشن آف این آفر ہے۔ اور ٹینڈر جو کیا جاتا ہے ان لا میں اس کی حیثیت ایک آفر ہے اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے لیے، اور اگر وہ بے شک ٹینڈر جو ہے ہائیسٹ اماؤنٹ ہو پراپرٹی کی پرچیز کے سلسلے میں، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے تو پھر جو ٹینڈرر ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی بھی اس کا یہ حق نہیں ہے کہ بینگ دا ہائیسٹ ٹینڈرر اس کی جو بڈ کو منظور کیا جائے۔ اور پھر جو آفر فار سیل آف پراپرٹی ہے وہ کسی بھی طرح سے آفرر کو اس کی پرچیز کے حوالے سے کوئی حق ادا نہیں دیتی، عطا نہیں کرتی۔ ہاں، اور ٹینڈر جو ہے وہ جب ایکسیپٹ کر لیا جائے تبھی وہ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ کے نتیجے میں آ سکتا ہے، اور جب تک کانٹریکٹ ہی ایگزسٹنس میں نہ آئے تو دونوں پارٹیز کی طرف سے کوئی بھی حقوق یا ذمہ داریاں ارائز نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں عدالت فردر ایک مدراس ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کا فیصلے کو بھی بیان کیا ہے، جو اس کی وہی اوپر والی تجویز جو فیکٹ ہے اس کیس کے، انہوں نے اس کو غور میں لائے تھے، جو کہ جورا ورمل چمپلال ورسز جوگوپال داس گھنشیام داس AIR 1922 مدراس 486، اور یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا تھا عدالت نے کہ جو اب ان کی رائے میں، یا عدالت کہتی تھی کہ میری رائے میں جو کہ ایک پلین کامن سینس کی رائے ہو سکتی ہے، جو بندہ بھی آکشن میں کوئی بڈ جمع کراتا ہے اس کے نتیجے میں کبھی بھی ایک کانٹریکٹ نہیں آتا، بلکہ سمپل وہ ایک آفر دیتا ہے۔ جب تک کہ وہ آفر کو واپس نہ لے لے، وہ اس آفر کے نتیجے میں جو بڈ اماؤنٹ ہے، رقم ہے، اس کی حد تک وہ قانونی طور پر اس کی ذمہ داری رہتی ہے۔ لیکن دوسری ہی طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ باقی تمام آفرز کی طرح جو قانون کے نتائج ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں، کہ جب تک اس آفر کو ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے تب تک یہ حق رہتا ہے آفرر کا کہ وہ اپنی آفر کو واپس لے لے، اور یہ اسی صورت میں
اور اس کو اسی طرح سے وہ قرار دے کہ یہ کبھی کی ہی نہیں گئی تھی۔ اس حوالے سے عدالت نے ایک اور کیس لا کا حوالہ دیا تھا، ٹرسٹیز آف کورٹ آف کراچی ورسز میسرز محمد بخش اینڈ سنز، پی ایل ڈی 1959 کراچی 658۔ عدالت نے مزید بیان کرتی ہے کہ جو دوسرے دونوں متعلقہ جو نچلی عدالتیں ہیں، ٹرائل کورٹ اور ایڈیشنل جج لاہور، انہوں نے مشترکہ فائنڈنگ دی ہیں اگینسٹ دا پٹیشنرز، یعنی کہ ایل ڈی اے کے خلاف۔ اور جو پٹیشنر کے جو وکیل ہیں وہ ناکام ہیں کسی بھی ایسی ایویڈنس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کہ یہ عدالتوں نے ان کو مس ریڈ کیا ہے، یا عدالتوں نے کوئی بھی جو قانون کا پرنسپل ہے اس کی کوئی وائلیشن کی ہے۔ تو اس بنا کے اوپر جو ریوین پٹیشن ہے اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، اور اس حوالے سے اس کو ڈسمس کرنا ہی بنتا ہے، جو کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنا جو فیصلہ تھا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ورسز سید خالد محمود کیس میں دیا۔ سائٹیشن اس کی NLR 1995 سول 114۔ اب پٹیشنر نے کافی زیادہ زور دیا ہے کہ جو ہینڈ ریٹن نوٹ جو آکشن کی کنڈیشن اس کے نیچے لکھا گیا تھا، جو کہ الزام گیا کہ DGLDA کی طرف سے ہے، لیکن اگر اس کو بھی عدالت کی رائے میں اگر ایکسکلوڈ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تب بھی یہ روین پٹیشن میں کوئی میرٹ نہیں ہے، جو کہ اوپر پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا ہے سپیریئر کورٹس کی طرف سے۔ کیونکہ پلینٹف نے جو اپنی اپلیکیشن جمع کرا دی تھی ایکسیپٹنس سے پہلے ہی، الاٹمنٹ کمیٹی آف LDA کی ایکسیپٹنس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی آفر کو ریووک کرنے کے لیے اپلیکیشن جمع کرا دی تھی۔ تو اس موقع کے اوپر یہ موضوع ہوگا بیان کرنا کہ جو پٹیشن یا ڈیفینڈنٹ ہے وہ ریکارڈ کے اوپر اپنا جو اونس جو انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ لکھی تھی اس کے نتیجے میں جو ان کے اوپر بارے ثبوت تھا اس کو وہ ادا کرنے میں ناکام ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسی نقطے کو مدنظر رکھتے ہوئے اب عدالت نے ڈائریکٹر جنرل LDA کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے جو کہ اس معاملے کے تحقیق کرے کہ کون سے آفیشل یا آفیسرز ہیں جنہوں نے عقل مندی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اس کیس کو پیچھا نہیں کیا۔ اور پھر کمیٹی اگر فائنڈ کرتی ہے کسی بھی آفیسر یا آفیشل کو ذمہ دار اس بنا کے اوپر، تو پھر اس کو یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے تحت اس بندے یا آفیسر یا آفیشل کے خلاف کارروائی کرے۔ اور ڈائریکٹر جنرل کو انہوں نے ٹائم لمٹ جو 4 منتھس کی دی کہ اس کے اندر اندر یہ کام کرے، اور 4 ماہ کے اندر ہی اس نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کرانی تھی۔ تو اس آبزرویشن کے ساتھ عدالت نے ریوین پٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔